بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں خیبر کی فتح۔ تو دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پر بنی نوع انسان کے لیے ایک نعمت کے طور پر نازل ہوئے تھے، نے حدیبہ کیمپ میں اپنی پیشین گوئی کی اور دور اندیشی کا استعمال کرتے ہوئے جنگ اور امن کے قبول شدہ اصولوں کو تبدیل کیا اور نئی حکمت عملیوں کو متعارف کروایا جو پوری دنیا کے متاثر کرنے والی گیم چینجر ثابت ہوئی ہیں۔ دنیا بھر کے لوگوں کے درمیان انسانی تعلقات کا ایک نیا باب کھول رہا ہے اور دنیا کو اسلامی اقتدار کا مشاہدہ کرنے کے قابل بنا رہا ہے، جس نے جزیرہ نما عرب اور اس وقت کی معروف دنیا کے موجودہ صورتحال کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور پہلی اسلامی جماعت قائم کی۔ مکہ کے مشرکین اور قریش بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو قتل کرنے اور نئی قائم ہونے والی مسلم کمیونٹی کو تباہ کرنے کے لیے تلواریں، نیزے اور دوسرے ہتھیار لے کر مدینہ آئے۔ ان کا پہلا اقتدام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا تھا جب وہ مکہ میں مقیم تھے۔ جب وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور مدینہ کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کی تلاشی لی۔ بعد ازاں انہوں نے نئی قائم ہونے والی مسلم کمیونٹی کو تباہ کرنے کے لیے مدینہ کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر مارکوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تباہی کا راستہ صرف ایک سمت میں تھا، مکہ سے مدینہ تک۔ گیم چینجر ثابت ہوا کہ مدینہ سے مکہ تک مخالف سمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 14,000 مسلمان مکہ کا سفر بغیر قریش یا کافروں سے جنگ کرنے کے ارادے سے بلکہ حج اور عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے ہوئے تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کرنے کا ارادہ ان کافروں کو مشتعل اور ناراض کر دیا۔ انہوں نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور پیروکاروں کے داخلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 6 سال تک جنگ کی حالت رہی، لیکن مسلمان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ذی القعدہ کے مہینے میں غیر مسلح مکہ آ رہے تھے، جس میں تمام جنگیں حرام ہیں۔ یہ بھی ایک روایتی عمل تھا کہ کسی کو مکہ میں داخل ہونے سے نہیں روکا جاتا تھا۔ مشرکین نے قائم کردہ قانون کو توڑتے ہوئے ہتھیار کے زور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے خالد بن ولید کو روانہ کیا جو 200 سواروں کے ساتھ مسلمان حاجیوں کو روکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ کئی ہزار بھاری ہتھیاروں سے لیس مشرکین مکہ میں موجود رہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مسلمان مکہ میں داخل نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور ایک نئی حکمت عملی کے ذریعے مکہ جانے کا راستہ بدل کر حدیبہ کے مقام میں پڑاؤ ڈالا۔ عثمان بن عفان کو مسلمانوں کا ایلچی بنا کر مکہ بھیجا گیا، یہاں تک کہ حدیبہ کے کیمپ تک یہ خبر پہنچی کہ عثمان بن عفان کو مشرکوں نے قتل کر دیا اور قریش نے پیغمبر اسلام کے عزم کو متزلزل نہیں کیا، جو ثابت قدم رہے اور انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ کیمپ میں وہ ببول کے درخت کے نیچے چلے گئے، مسلمانوں سے عہد لیا کہ وہ ثابت قدم رہیں گے اور کافروں اور قریش کے استحصال کا سامنا کرتے ہوئے اسلام کے لیے لڑیں گے۔ عثمان بن عفان کی موت کی خبر بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ مسلمان بغیر کسی خوف اور جنگ کے سب سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ ایک اور صورتحال ثابت ہوئی جو گیم چینجر تھی، جس نے کافروں کو پیغمبر اسلام کے ساتھ مذاکرہ شروع کرنے پر مجبور کیا۔ خالد بن ولید نے حدیبہ کیمپ کا دورہ کیا، نظم و ضبط کا مشاہدہ کیا، مسلمانوں کی طرف سے اسلامی اقتدار کا مظاہرہ اور اسلام سے ان کی محبت کو دیکھا۔ مسلمانوں کی نیک نیتیں نے مذاکراتی عمل کو تیز کیا۔ مذاکرات کے دوران قریش اور مشرکین نے کسی قسم کی رعایت دینے سے انکار کیا اور نہ ہی کوئی نرمی دکھائی۔ کافر نمائندے سہیل بن عمرو نے معاہدے کی الفاظ پر دو بار اعتراض کیا۔ پہلی بار اس نے اللہ کی صفات کو رحیم و کریم ماننے سے انکار کیا، جب یہ لکھا تھا کہ اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری بار ان الفاظ پر محمد اللہ کے نبی، جبکہ یہ الفاظ مندرجہ ذیل ایک معاہدے کا متن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہوا تھا، لکھا گیا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر اعتراض کیا کہ اسے بند کرو، اگر میں آپ کو خدا کا نبی مانتا تو آپ سے دشمنی نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اعتراضات کو قبول کیا اور الفاظ تبدیل کر دیے گئے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں کوئی جبر
نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہربان اور رحم کرنے والے خدا کے نبی ہیں۔ اس نیکی اور انسانی اقتدار کا مظاہرہ کرتے رہے جنہیں اسلام چاہتا تھا کہ ہر ایک کافر اپنائے اور اس کی پیروی کرے۔ بہت سے دوسرے حالات اور حال جو کہ حدیبہ کے معاہدے کا حصہ بنے، اسلامی پوزیشن کو مضبوط بنانے میں کے طور پر کام کیا اور گیم چینجر کا حصہ بنے۔ معاہدے کی دیگر شقوں میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تمام جنگیں 10 سال کے لیے معطل کر دی جائیں۔ اس سال مسلمانوں کو مکہ شہر میں داخل ہوئے بغیر حدیبہ کے کیمپ کو چھوڑنے اور مدینہ واپس آنے سے منع کیا گیا۔ معاہدے کی اگلی شرط میں مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ اگر کوئی کافر یا قبیلہ قریش کا فرد مسلم کمیونٹی کے پاس جانے تو اسے واپس کر دیا جائے۔ دوسری طرف اگر کوئی مسلمان قریش کی طرف جاتا تو اسے مسلم کمیونٹی میں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ آخری رزق میرے لیے مسلمانوں کے لیے مشکل ثابت ہوا اور بہت ہی پریشان کن صورتحال پیدا کر دی۔ بہت سے پیروکاروں نے ناراضگی اور عدم اعتماد کا اظہار کیا، تاہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریمی سے اتفاق کیا۔ حدیبہ کا معاہدہ مسلمانوں کے لیے حقیقی فتح ثابت ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یقین اور اللہ پر یقین کے ساتھ کافروں پر فوری فتح نہیں چاہتے تھے، بلکہ ایک طویل مدتی فتح کے خواہاں تھے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ ان کی حکمت عملی غیر سیاسی دانشمندی اور دور اندیشی کا نتیجہ تھے۔ اس نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ معاہدہ کی حکمت پر سوال اٹھانے والوں کے سامنے معاہدہ کو قبول کریں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ہچکچاتے ہوئے اس معاہدے کی تعمیل قبول کر لی۔ پیغمبر اسلام کے ویژن نے حدیبہ کے معاہدے کو کئی طریقوں سے گیم چینجر کے طور پر بدل دیا۔ کافروں نے محسوس کیا کہ انہوں نے اس سے کہیں زیادہ کام کیا جس کے لیے انہوں نے سودے بازی کی تھی اور خود کو تکبر کے اعلیٰ درجے تک پہنچایا تھا۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے مذہب کے پیروکار کی بجائے برابر کے شریک تھے جو انہیں اسلام اپنے مذہب کو قبول کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ اگرچہ اس معاہدے نے کافروں کو مزید مغرور بنا دیا، لیکن اس نے ان کے مخالفانہ رویے کو روک دیا۔ قریش کے ارکان اور مکہ کے دوسرے قبیلوں نے اسلام کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے پیروکاروں مسلمانوں کے خلاف جارحیت کے ارتکاب کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ بہت سے کافر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دکھائے گئے سادہ سیدھے آگے اور انسان دوست اسلامی اقتدار سے متاثر ہوئے اور مکہ کے کمانڈر خالد بن ولید اور دوسرے مکہ والوں سے جنہوں نے حدیبہ کیمپ کا دورہ کیا، ان سے 14,000 اسلام کے پیروکاروں کے نظم و ضبط، جذبے اور اتحاد کے بارے میں سن کر مشرکین اسلام کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگے۔ بہت سے لوگ اسلام کے عقیدے سے دشمنی میں دستبردار ہونے لگے۔ یہ ایک گیم چینجر تھا۔ اس معاہدے نے اسلام کی اہمیت اور مستقبل کو ثابت کیا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جاری جنگ کو ختم کر دیا۔ کافروں کے دل میں اسلامی اقتدار کے داخل ہونے کے راستے کھلے۔ ان کی جستجو کے جذبات کو پروان چڑھنے اور اسلام کو احسن طریقے سے دیکھنے کی ترغیب دی۔ معاہدہ حدیبہ نے گیم چینجر کے طور پر ایک نئے نقطے کا اضافہ بھی کیا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو مکہ کے حملے کے خوف بغیر ضروری امن اور سلامتی فراہم کی۔ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی عیسائیوں اور یہودیوں سے نمٹنے کے ذریعے مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقے میں امن قائم کر دیا تھا، جس کا اختتام حدیبہ کے معاہدے پر دستخط پر ہوا۔ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ 14,000 مضبوط شہر مکہ میں داخل ہوئے بغیر مدینہ واپس چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور مخلص آدمی تھے جو اخلاص کے ساتھ بات کرتے تھے۔ عیسائیوں، یہودیوں، کافروں اور قریش کے ساتھ اس کے سلوک نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جو خطے میں امن کے قیام میں ختم ہوا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وقت ملا۔ مدینہ واپسی کے 2 ماہ کے اندر حدیبہ کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد کی سلطنتوں کے بادشاہوں اور بیرونی ریاستوں کے سرداروں سے خطاب کرنا شروع کر دیا اور اسلام کا پیغام زمین کے کونے کونے میں تمام سلطنتوں کو پہنچایا۔ تو دوستو، فیصلہ حقیقت اور اللہ پر پختہ یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت حدیبہ کے معاہدے پر دستخط کرنے والا گیم چینجر ثابت ہوا، جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔